نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہیں گے، اور جنہوں نے مخلوقات میں سے جن و انس کو اگر پیدا کیا صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے بعض باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض کم فہم لوگ، طنز کرنا مقصود نہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بخاری شریف میں حدیث تو پائی ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری عقل نہیں مانتی کہ حضرت ابراہیم جس کو اللہ نے صدیق کہا، سچا کہا، قرآن پاک میں انہوں نے خلاف حقیقت باتیں کی ہوں. اس حوالے سے دو باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا. ایک خلاف حقیقت بات انی سقیم والی قرآن پاک میں موجود، دوسری بل فعلہ کبیرہم، مگر ان کے بڑے بت نے کیا. سب کو پتا بڑے بت نے نہیں کیا، لیکن یہ بھی خلاف حقیقت بات کہی تھی. اس کے بعد انہوں نے، بستی والوں نے، ہم یہاں پہ پہنچے تھے، کہا اس کو جلا دیا جائے، اس کو آگ کے سپرد کر دیا جائے اور اپنے الہ کی مدد کی جائے. عورتوں نے نظریں مانگی، بہت زیادہ لکڑیوں کو تیار کیا، جو بھی نظر مانتے اور اس کے بعد یہ کہتے ہم اتنے کلو یا اتنے من لکڑی ابراہیم کو جلانے کے لیے دیں گے. یہاں پر مورخین کا اختلاف ہے کہ کیا آگ میں جلانے کا واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا، دو مرتبہ پیش آیا، بستی میں پیش آیا، نمرود کے سامنے پیش آیا. اس اختلاف کو پس پشت رکھتے ہوئے حقیقت حال کی طرف آتے ہیں. چاہے یہ واقعہ نمرود کے سامنے پیش آیا ہو، چاہے بستی میں پیش آیا ہو، واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تریحی حوالے سے اوقات کا، تریحوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن واقعے کی اصلیت میں کوئی اختلاف موجود نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی آگ اور اتنا بڑا الاؤ جلانے کے بعد یہ پلان کیا گیا کوئی مشین ہونی چاہیے جس کے ذریعے ابراہیم کو اس الاؤ میں پھینک دیا جائے، کیونکہ آگ تو اتنی بڑکی ہوئی ہے، ہم میں سے جا کے رکھ کون سکتا ہے. تو منجنیق کی ایجاد مورخین کے نزدیک خاص حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے ہوئی. جو بڑے بڑے پتھر آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ کے اندر اس کی تصاویر موجود ہے. ایک مشین ہوتی تھی، قلعے کی دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پتھروں کو مارتی تھی. خیر، اس کے اندر جب ابراہیم کو ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا، یہاں پر ابراہیم کا اللہ رب العزت پہ جو توکل ہے اور اللہ کا ابراہیم سے جو پیار ہے، یہ سارے کا سارا واقعہ اس بات کا مظہر ہے. بارش کا فرشتہ منتظر ہے، آگ جل رہی ہے، الاؤ بھڑک چکا ہے، ابراہیم منجنیق کے اندر ہیں، ابھی آن میں ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا ہے. بارش کا فرشتہ اپنے گمان کے مطابق تیار ہے،
کہ اللہ آج حکم دے گا، ابراہیم کو اتنی جلدی ضائع نہیں کرے گا، لیکن بارش کا فرشتہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے، منجنیق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبریل دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کیا تیرے رب سے کوئی حاجت نہیں؟ اس ابراہیم کے بارے میں فرشتے لرز جاتے ہیں کہ شاید جس طرح سابقہ انبیاء تھے ان کو قتل کر دیا گیا، آج ابراہیم کو بھی قتل کر دیا جائے گا، شاید آج ابراہیم کا بھی آخری دن ہوگا۔ جبریل امین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ابراہیم آپ کی اللہ سے کوئی حاجت تو نہیں، حکم کیجئے۔ نبی فرشتے کو کہہ سکتا ہے اللہ کو یہ بات پہنچا دی جائے۔ ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ادھر ابراہیم آگ کے الاؤ میں آتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جانا۔ مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ ذکر کیا، کہا اللہ رب العزت اگر حالی یہ کہتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم کو سردی لگنا شروع ہو جاتی، ابراہیم کپ کپانا شروع کر دیتے۔ ساتھ ہی کیا کہا؟ سلاما، ابراہیم میرے پیارے کو آگ تو دور کی بات ہے، اس کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ ایک خوبصورت گلستان بن جانا، ایک خوبصورت چمنستان بن جانا۔ ابراہیم کا اللہ پہ توکل ایسا ہے کہ جبریل امین جن کے ذریعے اللہ کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے بھی اللہ کو کچھ نہیں کہہ رہے، صرف کہہ رہے حسبی اللہ، جبریل تیرے سے مجھے کیا حاجت ہونی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور یہاں پر الٹا ہی سارا فلسفہ ہے۔ پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کو رکھا تھا، جو چلا گیا دنیا سے، جو مخلوق ہے، جس کو کھانے کی حاجت ہے، جس کو نیند کی ضرورت ہے، جو محتاج ہے، جو قضائے حاجات کے لیے بھی محتاج ہے، وہ مر جائے براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، جس کی سماعت و بصارت سے کوئی ریت کا ذرہ بھی اوجھل نہیں، چونٹی کے قدموں کی چاپ بھی اس کی سماعت سے دور نہیں، وہ وسیلے کے ذریعے سنتا ہے۔ یہاں پہ ابراہیم جو وسیلہ ڈالنا چاہتے جبریل کا، جائز بھی ہے، درست بھی ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان ایسا ہے، اور آج کل دور حاضر کے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ مر جائے براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے، براہ راست۔ اور اللہ نعوذ باللہ جو خالق ہے اس کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کا کلہاڑا قرآن پاک میں اتنی عمدگی سے چلایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اللہ نے کہا ہے جب بھی کسی عالم کے پاس، آپ کے پاس بھی کوئی آئے اللہ کے بارے میں پوچھے، اللہ وسیلے کے ذریعے دیتا ہے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، اللہ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ آپ کی طرف سے آپ کو ہدایت کر رہا ہے، کیا جواب دینا ہے؟ فَإِنِّي قریب، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان کو ایک جواب دے دو کہ تمہارا رب بہت ہی قریب ہے۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تو تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یاد رکھیے یہ جو فاصلے ہیں یہ مخلوقات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے فاصلوں کی اہمیت کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فاصلہ وقت عام فہم بات ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ بعض مدارس کے اندر اس کو بڑا مشکل سبجیکٹ کر کے ہمارے بھائی پڑھاتے ہیں۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ کیا؟ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ جو وسعت ہے یہ انسان کے لیے ہے، یہ انسان کی طرف سے ارب ہا ارب خرب ہا خرب نوری سال کا فاصلہ۔ اللہ کی مخلوقات میں سے تو بعض مخلوقات ایسی ہیں کہ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے آسمان سے آئے تو زمین کے نیچے پہنچ جاتی ہیں۔ بعض روایات کے الفاظ ہے یوسف کو جب دھکا دیا جانے لگا، دھکا کنویں میں دھکا دینے کے بعد زمین پہ لگنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ یا اس سے کم۔ جبریل کہاں تھے؟ آسمان کے اوپر۔ رب نے حکم دیا یوسف کو ٹھوکر نہ لگے، یوسف زخمی نہ ہو، یوسف کے قدم کنویں کی زمین سے ٹچ ہو تو ٹوٹ نہ جائیں۔
جبریل امین 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اپنے پر کو یوسف کے قدموں کے نیچے رکھ لیتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کے لیے ہزاروں اربوں نوری سال کا فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اور اللہ رب العزت اگر کہہ دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. 1 سیکنڈ کے 100واں حصہ کیا، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اللہ رب العزت کی دسترس سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں ہے. لیکن تم فلسفے گاڑ لیتے ہو. اس کا یہ مطلب ہے اس کی طویلات ہوں گی. نعوذ باللہ بعض نے طویلات کرتے کرتے اپنے وجود کے اندر ہی اللہ رب العزت کو مان لیا. یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت ابراہیم کے اوپر جب آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت ابراہیم وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اوپنلی اپنی بستی کے سامنے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں. اپنے والد کو کہا میں ہجرت کر رہا ہوں. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم، کیا کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ بدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء. یہ جو ابراہیم کا قول ہے، اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ مقرر ہوا، اسلام کا ایک نیا عقیدہ وضع ہوا. اسلام کے اندر ابراہیم کے اس قول کو بہت بڑی اہمیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کون سے والی؟ یہ والی جب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا اعلان کیا؟ بدا بیننا و بینکم العداوہ، آج کے بعد میرے اور تمہارے درمیان نفرت، بغض، عداوت، دوری کی بنیادوں کو ڈال دیا گیا. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے کلام کے ذریعے یوں بیان کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آج کے بعد جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت سے برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ ابراہیم کا قول ہے. سب سے پہلے برات، بیزاری، نفرت، شرک کے ساتھ ابراہیم نے اعلان کیا. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ بھی بیان کیا. یہ موضوع تفصیل کا متقاضی ہے، بعض باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اگلے قول کی طرف آئیے. الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا ایک قول پوری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. جب اس نے اپنے باپ کو کہا لا استغفرن لک، اے میرے پیارے بابا میں آپ کو چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، میں ہجرت تو کر رہا ہوں، میں اس بستی کے معبودوں سے تو بری ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں آپ کی قوم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر ابراہیم کا یہ قول تمہارے لیے نمونہ نہیں. کیونکہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کا کوئی رشتہ دار مشرک ہو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعاؤں کو کیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کا نعرہ لگایا، پوری کا پورا گروہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آپ کے اپنے ہی خالو، آپ کے اپنے ہی پھپھا، آپ کے اپنے ہی چچا آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. کس بات کے اوپر؟ یہی قول ابراہیم کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ایک الگ برادری بناتا ہے، ایک الگ کنبہ بناتا ہے، ایک الگ قبیلہ بناتا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد ہوتی ہے، یہ برادریوں سے بالاتر ہوتی ہے، یہ رشتوں سے بالاتر ہوتی ہے. آئیے اسلام کے اندر بعض محیر العقول واقعات کے اوپر نظر دوڑائیے جو بدا بیننا و بینکم العداوہ کی عملی تفسیر ہے. حضرت ابو بکر ایک مرتبہ بیٹا اسلام قبول کر کے آتا ہے، کہتا ہے بابا آپ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا تھا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے رعایت کر دی. حضرت ابو بکر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم بدر کے دن تو میری نگاہیں اگر ڈھونڈتی تھی تو تجھے تلاش کرتی تھی کہ تیری گردن کو تن سے جدا کر کے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. یہ وہ عقیدہ ہے کہ نفرت اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، اور آپس میں تعلق اللہ کے لیے. مصعب ابن عمیر کو جب رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، مصعب ابن عمیر
کہ بھائی کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھو, کس کے. کیوں؟ اس کی ماں بہت امیر ہے, اس کو چھڑوائے گی, پیسے دے گی, اسلام امیر ہو جائے گا. بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مصعب اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا, اپنے سگے بھائی کو نہیں جانتا, تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا. مصعب بدا بیننا و بینکم العداوہ کی عملی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں چپ ہو جا, خاموش ہو جا, شٹ اپ. میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. اللہ کی قسم اسلام کے اندر تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. برادری کنبہ قبیلہ قائم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. ابو لہب ہے, نبی کریم کا چچا نہیں ہے, نبی کریم کی 2 بیٹیوں کے سسر نہیں ہے, ہاشمی قریشی خوبصورت سردار, قریش کے اندر سرداری کا حق رکھنے والے. نبی کریم کے کلمے کو چھوڑا, اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل کی, تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی باقی ہوگا تو اس پہ لعنتیں پڑتی رہے گی, تیرے لیے بد دعا ہوتی رہے گی. یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ نظریہ ہے, یہ وہ منہج ہے جو اسلام کے اندر حضرت ابراہیم کی زندگی سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دیا. اور اگر حقیقت پہ غور کیا جائے, اللہ کی قسم چشم فلک نے شاید ایسا نظارہ بھی نہ دیکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک صحابی اٹھے, سامنے باپ آئے, کچھ دیر مقابلہ کرے, باپ سوچ رہا ہے پتہ نہیں آج ابو عبیدہ اتنے غصے میں کیوں ہے, آج اتنے تیش میں کیوں ہے, کنی کترا کے نکلنا چاہتا ہے کہ آمنا سامنا ختم ہو جائے, دوسرے کسی بہادر کے ساتھ میں جنگ لڑوں. ابو عبیدہ غور سے دیکھتے ہیں, اللہ کی قسم کیا منظر ہے, چشم فلک نے شاید ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو. ابو عبیدہ باپ کو کہتے ہیں کدھر جاتا ہے اللہ کے دشمن, تلوار کو اٹھاتے ہیں, اپنے سگے باپ کی گردن کے اوپر چلاتے ہیں اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے, کہتے ہیں یہ امین الامت ہے, یہ امین الامت ہے, اس نے اسلام کی امانت کا صحیح حق ادا کر دیا. اسلام کی امانت کا تقاضا یہی تھا کہ اسلام کے اندر اگر باپ مشرک ہو جائے, چچا مشرک ہو جائیں, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا یہ قول تمہارے لیے نمونہ نہیں. اور قرآن کے اندر سے حضرت نوح اپنے بیٹے کے لیے جب دعا مانگتے ہیں, اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو ضرور بچا لوں گا طوفان نوح سے. اللہ جواب میں کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تیرے اہل میں سے وہ ہے جس نے اللہ پہ ایمان لایا, جو تیری رسالت پہ ایمان لایا. ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ, لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے کے جانا, یہ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی کلیہ ہے. اللہ تعالیٰ نوح کے سگے بیٹے کو نوح کے اہل خانہ میں سے شمار نہیں کرتے. نوح اور لوط کی بیویوں کو کانتا تحتا, اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں تھیں میرے بہت قریبی بندوں کے زیر سایہ, میرے قریبی بندوں کی بیویاں تھیں, لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, یعنی توحید کو قبول نہیں کیا. تو جس دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, اس دن یہ نظارہ بھی ہوگا کہ لوط اور نوح کی بیویوں کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کتنی ڈرانے کی آیت ہے. اگر نوح کی بیوی, نوح کا بیٹا, لوط کی بیوی, ابراہیم کا باپ, یہ انبیاء کے باپ ہیں, یہ اولو العزم رسولوں کے باپ ہیں, بیویاں بیٹے ہیں, انبیاء کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے ابراہیم باپ سے اتنا پیار کیا, بہت پیار کیا, باپ کے نافرمان نہیں تھے, باپ کے گستاخ نہیں تھے, لیکن شرک سے بیزار تھے, نفرت کا, عداوت کا, بغض کا اظہار تو کر دیا, ہجرت تو کر دی, لیکن کل قیامت کے دن اپنے بابا آزر کو دیکھیں گے, اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا دنیا میں, ہاں کیا تھا, تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. ہاں ابراہیم تیرے سے تیرے رب کا وعدہ سچا ہے, تجھے اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا.
اللہ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا، اور اللہ نے یہ کلیہ بنا دیا ہے، جو مرضی رشتہ ہو، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا اللہ رب العزت نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھ، حضرت ابراہیم دیکھیں گے ایک جانور بجو نما ان کے پاؤں میں ہے۔ ابراہیم تیری عزت کا صرف اتنا خیال ہے، تیرے باپ کو اس کی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے آگ میں نہیں ڈالتا، لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن یہ جو بجو ہے یہ تیرا باپ ہے، اور اس بجو کو فرشتے اٹھائیں گے، جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم کا وہی نعرہ، وہی کلیہ وہی ہے۔ اللہ کی قسم میری اور آپ کی محبتوں کی وجہ صرف لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، ہم اپنے کنبے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، برادری کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی جو برادری اللہ نے 1400 سال قبل قائم کی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کی کوئی لاج ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش تھی، ان کا دل بھی چاہتا تھا پوری دنیا اسلام لے آئے۔ یہ تو نبیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری انسانیت مسلمان ہو جائے، ساری انسانیت آگ سے بچ جائے، لیکن نبی محترم کے دل میں ایک شخصیت کے ساتھ بہت محبت تھی، جس نے بچپنے میں پالا، جس نے باپ بن کے پالا، جس نے یتیمی میں اپنے ہاتھ کو ان کے سر پہ رکھا۔ ہر وقت نبی کریم سوچتے رہتے تھے اللہ ابو طالب کو بھی ایمان دے دے، اللہ ابو طالب کو بھی ایمان دے دے۔ آخری لمحات میں مشکلات کے اندر ابو طالب کے سرانے کھڑے ہیں، چچا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اللہ کی قسم اللہ کے پاس سفارش کروں گا، آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پاس کفار مکہ کھڑے ہیں، ہاں ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، محمد پہ ایمان لاتا ہے۔ قسمت کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر بھی کچھ باتوں کو ثابت کرنا رہتی دنیا تک۔ ابو طالب آخری الفاظ کیا بولتے ہیں؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو طالب ایمان لے آتا، جنت میں ہوتا، لیکن اب میرے اتنے پیار، اتنے محبت کی وجہ سے اس نے شرک کر لیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ کو واجب کر دیا۔ لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جس کو جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، صحیح حدیث ہے، جس سے اس کا دماغ ابلتا بھی ہوگا، پگھلتا بھی ہوگا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، محسن کائنات، اور ابو طالب جنہوں نے محسن انسانیت کی خدمت کی، جنہوں نے محسن انسانیت کی پرورش کی، انسانیت مذہب کا نعرہ گانے والوں، اگر انسانیت کی بنیاد پہ کوئی جنت میں جاتا تو اللہ کی قسم ابو طالب جاتا، ابو طالب ان کا سردار ہوتا، جنہوں نے محسن انسانیت کی خدمت کی۔ آج معاشرے کے اندر کوئی انسان پرست بندہ یا انسانیت کا نام لیوا فوت ہو جائے، مولویوں کا پر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں، جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، گنگا رام بھی چلا جائے گا، رتفاؤ بھی چلی جائے گی، مدر ٹریسا بھی چلی جائے گی، سب چلے جائیں گے، مولویوں نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہہ رہا ہے۔ آج یا کل خطبہ گزرا، اس کے اندر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے اوپر نعمت کو تمام کر دیا گیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب رہتی دنیا تک اسلام واحد دین ہوگا جس کے اوپر عمل پیرا ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک اعمال کی قبولیت کا معیار اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی محترم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا جی کفار کو تو اللہ نے بڑی دولت دی ہے، بڑا رتبہ دیا ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے بالعموم اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو درست کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ اس کی وجہ ہے، لمبا چوڑا یہ بھی ایک موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا فلاں کہاں ہے، بڑی خدمت کی، ہاتھ میں تعین کی، لیکن آگ میں ہے۔
ایمان قبول نہیں کیا. عبداللہ بن جدعان کہاں ہے؟ آگ میں ہے. بہت خدمت کی. نبی کریم کا فرمان ہے بڑی دولت ملتی ہے؟ ہاں ملتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے مومنوں کی تالیف قلب کا خیال نہ ہو, مومنوں کے دلوں کے پھرنے کا خیال نہ ہو, مومنوں کے دلوں میں تنگی کا خیال نہ ہو, مومنوں کے دل بے چین و بے قرار نہ ہو جائیں, تو میں رب اپنے انکار کرنے والوں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں. میں رب اپنا انکار کرنے والوں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کو جزا نہ ملے. اس کو جزا ملنی ہے اسی دنیا میں. اللہ نے اس کو شہرت دینی ہے, اس کو مقام دینا ہے, اس کی عزت پیدا کرنی ہے, اس کو بے شمار دولت دینی ہے اسی دنیا کے اندر. اس کا کھاتا پورا. آخرت میں کھاتا چلنا ہے, سکہ چلنا ہے تو نبی محترم و مکرم کا چلنا ہے, اسلام کا چلنا ہے. اللہ کہہ رہا اپنے انکار کرنے والوں کو سونے کی سیڑھیاں دے دوں. تو جو اللہ کا اقرار کرتا ہو, اللہ کا مخلص بندہ ہو, اللہ اسے کیا نہیں دے سکتا. اللہ کی قسم دولت, عمارت, قیادت, شہرت کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں. قرآن کی آیت کے مطابق کامیاب کون ہے؟ وہی جو اللہ پر ایمان لے کے آئے, جو رسولوں پہ ایمان لے کے آئے. ابراہیم کامیاب ہے. ابراہیم کی پوری زندگی نمونہ ہے. رہتی دنیا تک ابراہیم کا ہر عمل, ہر فعل, اللہ نے بعض افعال کو اسلام کے اندر مناسک بنا دیا. انشاءاللہ اس حوالے سے کل صبح خطبہ عید میں حضرت ابراہیم کی ان قربانیوں کا بھی ذکر کیا جائے گا. 6:20 کے اوپر خطبہ عید انشاءاللہ اسی باغ میں ادا کیا جائے گا. حضرت ابراہیم یہاں سے نکلتے ہیں مصر کی طرف, ہجرت کرتے ہیں. ساتھ بی بی سارہ ہیں. مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہوتا ہے. پوچھتا ہے حضرت سارہ کو, ہر کارے بتاتے ہیں ایک عورت ہے, خوبرو ہے, نوجوان ہے, ایک شخص کے ساتھ آئی ہے, میلی نگاہ ہوتی ہے. ابراہیم کو بلاتے ہیں, کون ہے یہ؟ اب آئیے وہی بات, غامدیت کی, انکار حدیث کی. دو باتیں تو قرآن پاک کے اندر موجود تھی, خلاف حقیقت انی سکیم اور بل فعلہ کبیرہم کی. یہ تیسری بات ہے, خلاف حقیقت تیسری بات. لیکن اصل میں جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غور کیجیے. یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے. اور سارا کو کیا کہا؟ اس وقت دھرتی کے اوپر تیرے اور میرے علاوہ ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. ایمان کے لحاظ سے میں اور تو بہن بھائی ہیں. بادشاہ کی بات کا انکار نہ کری. اگر اس کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے, ہمارے اوپر ظلم کرے گا, تشدد کرے گا, ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہم پہلے ہجرتیں کر کے آئے ہیں. بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے. لمبا واقعہ ہے. حضرت سارہ کو بلاتا ہے, ان کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ چھل کر دیتے ہیں, مفلوج کر دیتے ہیں. بی بی سارہ کو کہتا ہے دعا کیجئے, دوبارہ بری نیت سے آپ کی طرف ہاتھ کو نہیں اٹھاؤں گا. بی بی سارہ دعا کرتی ہیں, ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ گزرتا, اس کے دل میں پھر خیال آتا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی واقعہ ہو گیا ہو, شاید قدرتی کوئی آفت آ گئی ہو. پھر ہاتھ بڑھاتا ہے. 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھاتا ہے, کاندھوں تک مفلوج ہو جاتا ہے. کہتا ہے اللہ کے لیے اپنے رب سے دعا کرو میری صحت کی, اس کے بعد میں کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. حضرت سارہ دعا کرتی ہے. اس دعا کے بدلے میں جب اس کی بیماری بادشاہ کی ٹھیک ہوتی ہے تو بادشاہ ایک لونڈی آپ کو گفٹ کرتا ہے. اس لونڈی کا نام حضرت حاجرہ ہوتا ہے, جس کو بی بی حاجرہ یا اماں حاجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیے آزمائش کتنی سخت ہے, بادشاہ بلا رہا ہے, لیکن اللہ کو اس آزمائش میں سے بھی کچھ اور ہی مقصود تھا. بادشاہ گفٹ کرتا ہے لونڈی حاجرہ کو. حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ وہاں پہ سکون کا ایام گزارنا شروع کرتے ہیں. حضرت حاجرہ ان کی لونڈی بن جاتی ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے اگلی گفتگو کل خطبہ عید کے اندر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.